الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے غلطی کوتاہی والا معاملہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ نیکی کرنے کا اور گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگنے کا عمل انسان کے اندر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس جب اس کو مردود کہہ دیا گیا تو اس سے پہلے وہ بہت اعمال کرنے والا فرشتہ تھا۔ پہلے جن تھا، پھر جن سے اللہ کے حکم سے فرشتوں میں ہو گیا، اور ایسا فرشتہ جس نے دنیا کے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہوا تھا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اللہ کے حضور سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن جب اللہ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ فرما دیا اور پھر اللہ کے حکم سے سجدے کا کہا گیا، اس نے انکار کر دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے انکار سننے کے باوجود اور سب کچھ علم ہونے کے باوجود پھر کہا شیطان سے کہ میرا خیال ہے کہ آپ سے کچھ بھول ہو گئی ہے۔ اللہ نے خود شیطان کو یہ کہا سننے کے بعد اور سارا علم رکھنے کے بعد۔ تو شیطان نے کہا نہیں، مجھ سے کوئی بھول نہیں ہوئی، میں نے سجدہ نہیں کرنا اس کو، کیونکہ میں اعلیٰ ہوں، فرشتہ ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا انسان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پہ پھر لعنت بھیج دی اور اس کو دھتکار دیا۔ جب اللہ کا حکم انسان کے لیے سجدے کا آیا تو انسان نے 2 سجدے کیے۔ ایک سجدہ حکم سے کیا اللہ کے، اور ایک خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا۔ ہماری ہر نماز میں رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تم نے مجھے سجدہ کرنے والا اپنے حضور بنایا۔ ہاں، پھر بھی انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہیں، ہم جیسے انسانوں سے نہیں، اللہ کے نبیوں سے بھی بھول چوک ہوئی۔ اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں وہ پیدائشی نیک اور پاک ہوتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے۔ ہاں، بھول چوک ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ جس طرح بہت سارے لوگوں میں یہ ایک بات غلط العام ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جو باپ تھے سب کے، ان سے غلطی ہوئی۔ نہیں، غلطی نہیں ہوئی، بھول ہوئی۔ اللہ نے اس سے یہ سارا ہمارے دنیا کا معاملہ کرنا تھا، یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پہ ہوئی تھی۔ آخری جب اللہ سے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے، تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، تو کہا اے اللہ تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے معافی قبول فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنوں کے بعد، 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد یا کتنے انسانوں کے بعد آئے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ آنا تھا، یہ سارا دنیا کا جو معاملہ کیا گیا، یہ کیا ہی اس لیے گیا تھا، تو اس لیے یہ کچھ تو ہونا تھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں، بھول ہوئی، اور اللہ کی حکمت کے تحت ہوئی۔ لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی طرح نعوذ باللہ اکڑ نہیں دکھائی، بلکہ کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سے پھر بھی کہا میں ہی خسارے میں ہوں مالک، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور ایسے عام سا نہیں کہ 500 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، اتنے شرمسار رہے۔ روتے روتے چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، دھاریاں پڑ گئی۔ ایک بار یوں ہی پیاس کا احساس ہوا، پانی کی طرف بڑھے تو پانی میں اپنا چہرہ دیکھ لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، پہلے بھی چہرہ دیکھا ہوا تھا، تب بھی دیکھا کہ اتنا فرق آ گیا مجھ میں، تب دعا کی اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، تو اللہ نے
قبول فرمائی، دعا کی، معافی مانگی، اکڑ نہیں دکھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جب بیزار ہو گئے، اللہ کے نبی جو ہوتے تھے وہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو کبھی چھوڑ کے نہیں بھاگتے تھے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے صرف معذوری اختیار کی، کہا کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میری قوم میری بات نہیں مانتی، تو چھوڑ کے صرف گئے تو اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا گیا۔ پھر بھی وہاں پہ جا کے کوئی عذر معذرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سے معافی مانگی، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی بڑائی بیان کی اور کہا بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کا اظہار کیا، اللہ کی پاک ذات کا اظہار کیا۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی اللہ کے نبیوں کو بھی ایسا واسطہ آیا تو یہ نہیں کہا میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو اتنا بڑا ہوں، ذرا بھی اپنی بڑھائی نہیں، بلکہ کہا سبحان ہے تیری ذات اللہ کی طرف، اور بے شک میں ہی خسارے میں ہوں، اپنا معافی مانگی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے معافی دے دی۔ اتنے دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کے باوجود اللہ نے 3 منٹ کے لیے اگر انسان کو سانس نہ آئے، ہوا دنیا کی 3 منٹ کے لیے اگر بند کر دی جائے تو ساری دنیا کے سارے انسان اور جانور جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام فرما دیا مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی۔ پھر جب بھی کہیں سے بھول چوک ہوئی، ایسا نہیں کہا کہ پہلے تو یہ نہیں کہ مانے نہیں، اور پھر جب اظہار کیا تو اللہ کی ذات کو پاک سبحان بڑھائی والی کہا، خود کو خسارے میں ڈالا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم انسان، ہمارے ساتھ تو شیطان کا فل فلیج مقابلہ ہے، تو ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹا جو اچھائی کا کام ہے اس لیے نہیں چھوڑنا کہ یہ تو چھوٹا ہے، اس سے کیا ہوگا، میں تو بڑے بڑے عمل کرتا ہوں، کیا معلوم کہ کتنا چھوٹا کام جو ہے، چھوٹی اچھائی جو ہے، چھوٹی نیکی جو ہے، اسی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری منظوری، مقبولیت، ہماری معافی والا معاملہ فرما دے۔ اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کا کام اس لیے نہیں کرنا، اس سے کیا ہوگا، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، کون سا کو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو ایک ذات تب بھی ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیا معلوم یہ کوئی ساتھی فون اٹھا کے رکھ دے، بھائی آپ رکھ دیں، کیا معلوم کہ مالک کو وہ چھوٹے سے چھوٹا ہمارا گناہ جو ہے وہ ناپسند آ جائے اور ہمارے لیے پکڑ کا معاملہ بن جائے۔ ایک غلطی ہم لوگ اکثر کرتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی غلط کام ہو جائے، ہم انسان ہیں، اکثر اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غلط کر جاتے ہیں، تو وہ غلط کام کرنے کے بعد ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں، ہمارے لیے شاید معافی کا سبب بن جاتا اگر ہم شور نہ مچاتے، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم اس اپنے ہی گواہ پیدا کر لیتے ہیں، فخر کرتے ہیں اس برے کیے ہوئے کام کے اوپر، لوگوں کو بتاتے ہیں، دوستوں کے بیچ میں دوست اس پہ ہنسنے لگتے ہیں، بندے کو اور فخر محسوس ہوتا ہے، میں نے بڑا کام کیا، رات کو میں جا رہا تھا رستے میں میں نے یہ کام کیا۔ ایک تو جو تو نے گناہ کیا سو کیا، پھر تو اس کی تشہیر کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبت یہ کھڑی کر رہا ہے کہ گواہ بنا رہا ہے۔ تو اس سے میرے دوستو خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے گناہ کیا، تکبر، غرور، بڑا پن نہیں ہے، گناہ چھوٹا بھی گناہ ہے، گناہ بڑا بھی گناہ ہے۔ پھر بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے نیکی کے کام بھی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی لو اللہ نے تو معاف کر دینا ہے، اکثر ہم مزاح میں کہتے ہیں، ہنسے میں، ایسے محفل کا رنگ جمانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، او جی اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، انشاءاللہ اللہ نے ہمیں معاف کر دینا ہے، لیکن ہم اس سٹیج تک نہ جائیں۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ آپ اخلاص والی نماز کیا کہتے ہیں؟ اخلاص والی نماز، کہا فرض تو فرض ہے،
اخلاص والی نماز وہ جو بعد میں نفل پڑھتے ہیں. کہا کتنا کیا جائے ایسا عمل کہ اللہ کو پسند آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص سے وضو کرو، اخلاص سے نیت باندھو، اخلاص سے 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ تبارک تعالیٰ اسی پہ آپ کی معافی فرما سکتے ہیں. تو مالک ہے. کون سا چھوٹا سا عمل کیا ہوا اخلاق کا اللہ کو پسند آ جائے تو کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے. ایک شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ سے محو گفتگو ہے، اللہ تو مجھ کو سوز دے، تو مجھ کو ساز دے، تو مجھ کو نیم شب کا راز دے، میں دم سجدہ میں خود کو توڑ دوں، اے اللہ تو مجھے ایسا شوق نماز دے. نماز تو پھر ایسے ہی ہے، 2 رکعت اخلاص والی ایسے ہی ہے. ایک دنیا والا سوز اور ساز ہوتا ہے نا، وہ بھی جب لگتا ہے تو انسان گم جاتا ہے اس میں. لیکن یہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ سوز اور ساز ہے، جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں سجدے میں جاؤں تو اپنے آپ کو میں ختم کر دوں. وہاں پہ فزیکلی ختم نہیں کر رہے ہیں، وہ میں، انا، میرا بڑا پن، وہ میری دنیا کے معاملات، وہ میرے دھوکے، وہ میرے فریب، وہ میری چکر بازیاں، میں ان سب کچھ ختم کر دوں. اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایسی تیری نماز پڑھوں. تو میرے عزیز دوستو، دونوں باتوں کا خیال کرنا ہے کہ برائی کا کام چھوٹے سے چھوٹا اس لیے نہیں کرنا کہ یہ تو چھوٹا سا ہے، اس سے کیا ہوگا، نہیں معلوم مالک کو کتنا ناپسند آئے. اور اچھائی کا کام، نیکی کا کام چھوٹے سے چھوٹا اس لیے نہیں چھوڑ دینا، اس سے کیا ہوگا، نہیں معلوم کہ مالک کو وہ ایک چھوٹی سی ادا کتنی پسند آ جائے. غلطی ہو گئی، مان جائیے، ماننے کے بعد مالک سے معافی مانگ لیجئے. آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ کے نبیوں سے خطائیں ہوئیں تو معافی مانگی. جس نے نہیں مانگی اس کا حشر ہم سب کے سامنے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو سنا، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.